ایک نیک شخص نے نہایت پرہیزگار خاتون سے شادی کی۔ دونوں ایک دوسرے سے خوب محبت کرتے تھے۔ مسرت بھرے دن گزر رہے تھے۔ ایک مرتبہ شوہر کو طلب رزق کے لیے سفر کی حاجت آ پڑی۔ فکر لاحق ہوئی کہ اپنی بیوی کو گھر میں تنہا کیسے چھوڑے۔ رشتہ داروں میں کسی نیک شخص کی تلاش شروع کی۔ اسے اپنے سگے بھائی کے علاوہ کوئی نیک ذمہ دار نہ ملا۔ بھائی کے گھر میں بیوی کو چھوڑا اور وہ سفر پر روانہ ہو گیا۔ دن گزرتے گئے۔ ایک روز دیور نے اپنی بھابھی کو بدکاری پر اکسایا، مگر اس پاک باز خاتون نے اسے سختی سے ڈانٹا اور کہا تم چاہتے ہو کہ میری عزت خراب ہو اور میں شوہر کی گنہگار بن جاؤں؟ ہرگز نہیں۔ دیور نے بھابھی کو رسوا کرنے کی دھمکی دی، مگر بھابھی پر دھمکی کا اثر نہیں ہوا۔ کہا تم جو کرنا چاہو کرو، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ اس نے خاتون کا شوہر جب سفر سے لوٹا تو اس کے بھائی نے فوراً اپنی بھابھی پر الزام لگا دیا کہ تمہاری بیوی نے مجھے بدکاری پر اکسایا تھا، لیکن میں نے منع کیا۔ شوہر نے بغیر سوچے سمجھے اس وقت پارسا بیوی کو طلاق دے دی اور کہا مجھے اپنی بیوی سے کچھ نہیں سننا ہے، میرا بھائی سچا ہے۔ وہ متقی خدا ترس خاتون گھر سے انجان منزل کی طرف نکل پڑی۔ راستے میں ایک عابد و زاہد کا گھر پڑا۔ دروازے پر دستک دی اور اپنی ساری کہانی عابد سے کہہ ڈالی۔ اس عبادت بندے نے اپنے چھوٹے بیٹے کی نگہشت پر اسے رکھ لیا۔ ایک دن عابد گھر سے کسی کام کے لیے باہر گیا۔ گھر کا نوکر موقع پا کر اس خاتون پر ڈورے ڈالنے لگا، مگر عزم و ثبات کے پیکر نے اللہ کے حکم سے انکار کیا اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو تنبیہ کی ہے کہ کوئی شخص کسی اجنبی خاتون کے ساتھ علیحدگی میں ہرگز نہ ہو، اس لیے کہ ان کا تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ نوکر نے خاتون کو دھمکی دی کہ میں تمہیں بڑی مصیبت میں پھنسا دوں گا، مگر اس نیک عورت کو کوئی فرق نہ پڑا۔ نوکر نے عابد کے بچے کو قتل کر دیا اور عابد کے گھر لوٹنے پر قتل کا الزام اس خاتون پر عائد کر دیا۔ اس اللہ والے عابد کو غصہ تو بہت آیا، مگر اللہ سے اجر کی امید باندھ کر صبر کر گیا۔ 2 دینار اجرت کے طور پر خاتون کو دیے اور گھر چھوڑنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غصہ پی جانے والوں اور رفع گزر کرنے والوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے۔ عورت نے عابد کا گھر چھوڑا اور شہر کی طرف رخ کیا۔ وہاں دیکھا کہ لوگوں کی بھیڑ ایک شخص کو پیٹے جا رہی ہے۔ اس نے پوچھا تم لوگ اسے کیوں مار رہے ہو؟ ایک آدمی نے بتایا اس کے ذمہ قرض ہے، یا تو قرض ادا کرے یا پھر ہماری غلامی کرے۔ خاتون نے پوچھا اس پر کتنا قرض ہے؟ ان لوگوں نے کہا 2 دینار۔ اس پر خاتون نے انہیں 2 دینار دے کر اس شخص کو آزاد کرایا۔ آزاد ہونے والے شخص نے پوچھا تم کون ہو؟ اس خاتون نے اپنی پوری کہانی بیان کر دی۔ اس پر اس آدمی نے کہا کہ ہم دونوں ساتھ کام کریں گے اور نفع برابر بانٹ لیں گے۔ خاتون نے حامی بھر دی۔ اس آدمی نے کہا ہم یہ گندی بستی چھوڑ کر سمندری سفر پر نکلتے ہیں۔ خاتون نے کہا ٹھیک ہے۔ دونوں کشتی کے پاس پہنچے۔ نوجوان نے کہا کہ پہلے تم کشتی پر سوار ہو۔ وہ سوار ہو گئی اور وہ شخص کشتی کے مالک کے پاس پہنچ گیا اور کہا کہ یہ میری لونڈی ہے، میں اسے فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ کشتی کے مالک نے پیسے چکائے اور خاتون کو اس کی لا علمی میں اسے خرید لیا۔ وہ شخص پیسہ لے کر بھاگ نکلا۔ کشتی روانہ ہوئی۔ خاتون اس شخص کو ڈھونڈنے لگی مگر نہیں پایا۔ کشتی کا عملہ نے اسے گھیر لی اور اس سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگے۔ خاتون کو تعجب۔ اس پر کشتی کے کپتان نے بتایا کہ میں نے تمہیں تمہارے مالک سے خرید لیا ہے اور اب تم وہ سب کرو جس کا حکم دیا جائے۔ اس نے کہا کہ میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتی، مجھے چھوڑ دو۔ یہ کہنا ہی تھا کہ سمندر میں آندھی اور طوفان آیا۔ کشتی ڈوب گئی، جہاز کا عملہ اور سارے مسافر ڈوب گئے، لیکن وہ صابر خاتون بچ گئی۔ اس وقت امیر آدمی ساحل سمندر پر تفریح میں مشغول تھا۔ بے موسم کی آندھی کو دیکھ کر وہ بھی گھبرایا، لیکن اس کا اثر ساحل پر نہیں تھا۔ پھر اچانک اس کی نگاہ اس خاتون پر پڑی جو ایک تخت کے سہارے ساحل کی طرف آ رہی تھی۔ امیر نے گارڈر کو حکم دیا کہ اسے میرے پاس لایا جائے۔ اس خاتون کو محل لے جایا گیا۔ محل طبیعت کی نگرانی پر اس کا علاج شروع ہوا۔ جب اسے افاقہ ہوا تو امیر آدمی نے اسے دریافت کیا تو اس نے ساری حکایت بیان کر ڈالی۔ دیور کی خیانت سے لے کر کشتی والے کی شرارت تک سارے واقعے بیان کیے۔ حاکم آدمی کو اس صبر نے عاشق کر دیا اور اس سے شادی کر لی۔ سلطنت میں مشیر کار کی حیثیت ملی اور چند ہی دنوں میں اس کی زبردست رائے اور قوت فیصلہ کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ وقت گزرتا رہا، نیک حاکم کا انتقال ہو گیا۔ عیان شہر اکٹھا ہوا کہ کس کو اب حاکم بنایا جائے۔ عام طور پر لوگوں نے اس ذہین، نیک اور پارسا خاتون کو اپنا امیر منتخب کر لیا۔ حاکم بنتے ہی اس خاتون نے ایک وسیع میدان میں کرسیاں لگانے کا اور شہر کے تمام مردوں کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ تمام مرد حضرات اس کے سامنے سے گزرنے لگے۔ اس نے اپنے سابق شوہر کو دیکھا اور کنارہ ہو جانے کا اشارہ کیا۔ پھر اس کے بھائی دیور کو کنارے ہونے کا حکم دیا۔ عابد کو بھی کنارے کیا۔ پھر اس نے عابد کے نوکر کو دیکھا، اسے بھی مجمع سے الگ کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ پھر اس خبیث شخص کو دیکھا جسے خاتون نے آزاد کرایا تھا، اسے بھی کنارے کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ اب باری باری فیصلہ کرنے لگی۔ سب سے پہلے سابق شوہر سے مخاطب ہوئی، تم کو تمہارے بھائی نے دھوکے میں رکھا اس لیے بری ہو، لیکن تمہارے بھائی کو کوڑیاں لگائی جائے گی اس لیے کہ اس نے مجھ پر جھوٹی تہمت لگائی تھی۔ پھر عابد سے مخاطب ہوئی اور کہا کہ تم کو تمہارے خادم نے گمراہ کیا، لہٰذا تم بھی بری ہو، لیکن تمہاری خادم قتل کیا جائے گا کیونکہ اس نے تمہارے بچے کو قتل کیا تھا۔ پھر وہ مخاطب ہوئی اس خبیث سے اور کہا تمہیں حبس دوام کی سزا دی جاتی ہے، تمہاری خیانت اور ایسی عورت کو فروخت کر دینے کی جرم میں جس نے تجھے غلامی سے نجات دلائی تھی۔ اللہ کی ذات پاک ہے، کسی کے اچھے عمل کو ضائع ہونے نہیں دیتا۔ جو اللہ سے تقوی اختیار کرتا ہے اور اللہ اس کے لیے ایسے راستے ہموار کر دیتا ہے،
اور ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جس کا اسے گمان نہیں ہوتا۔ نیک لوگوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے اور انہیں ہر مصیبت سے نجات دیتا ہے۔ اس معاشرے میں بہت سے لوگ کچھ جانے بغیر ہی فیصلہ کر دیتے ہیں اور یہ دنیا برے لوگوں سے بھری پڑی ہے، جہاں ایک عورت کو دیکھتے ہی تو اس کی عزت اتارنے لگ جاتے ہیں۔ وہ نہیں سوچتے کہ ہمیں بھی واپس اللہ کے پاس جانا ہے اور جواب دہ ہونا ہے۔ ہر برائی کا انجام برائی ہی ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو برے کاموں سے بچائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔